ہر کام جب آپ اس کی نیت بنا لیں، اس کی ضرورت محسوس کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں، تو وہ کام ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، توفیق اس کو کہتے ہیں، اور توفیق برے کام میں بھی ہوتی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، رب کی عطا ہے۔ برا کام کرنا چاہیں تو بس برا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا کام کرنا چاہیں تو آپ اس کی نیت کریں، ارادہ، عزم کریں، ارادہ کریں، اس کی ضرورت محسوس کریں اور اس میں قدم بڑھائیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے کریں۔ اگلا مرحلہ پھر اگلے مرحلے میں توفیق الہی آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم ہوش میں کیسے آئیں گے۔ دیکھیں یہ بات بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور وہ ہمارے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہے، منتظر ہے وہ۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے یہ وہ وقت قریب نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے۔ تو دیکھیں ہوش میں آنا نہایت، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ دیکھیں ہمارا بنیادی جو رتبہ ہے یا مرتبہ ہے وہ تو خلیفۃ اللہ کا ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ انسان خلیفۃ اللہ بنے گا کیسے، اور کیا یہ بننا آسان ہے؟ یہ بھی ہے نا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں یار، ہم تو کسی بات پہ یار سوچتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ایک قصہ ہے، گزر گیا، ختم ہو گیا، کون یہ سوچتا ہے؟ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ہم خلیفۃ اللہ بنیں گے کیسے، ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ تو بندگی میں کمال ہے نا، زندگی آمد برائے بندگی۔ ہم بندے دنیا کے ہیں، ہمیں بندہ بننا ہے اللہ کا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں یہ باتیں نہایت آسان ہیں۔ اس کے لیے آسان کیسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ اصلی شہد بنانا انسان کے لیے، اوریجنل شہد بنانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اصلی شہد نہیں بنا سکتا۔ گائے کا دودھ یہ اصلی بنا سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ سادی سی باتیں ہیں، لیکن یہی شہد مکھی کے لیے مشکل ہے کہ آسان ہے؟ شہد کی مکھی کے لیے آسان، گائے کے لیے دودھ دینا آسان ہے؟ بنی اس لیے۔ وہ بچپن میں ہم وہ پرائمری اسکول میں ایک نظم ہوتی تھی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ خیر تو یہ دیکھیں ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا قیمتی جملہ کہا ہے، کل میسر لما خلق له، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سوچ تو بالکل غلط ہے کہ نیکی مشکل ہے، خلیفۃ اللہ بننا مشکل ہے، یا تزکیہ نفس مشکل ہے، یا
قلب کو عرش رحمان بنانا مشکل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سب کام آسان ہے، انتہائی آسان ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنائے اس لیے ہے۔ ایک تو اصولی طور پہ بات یہ طے کر لیں، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو کام آسان بھی ہے لیکن آپ کرنا نہ چاہیں تو پھر وہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ عام ہماری زندگی کا ہے۔ آپ کے کمرے میں کچھ کام ایسا ہوگا جو آپ کے، یا گھر میں کوئی کام ایسا ہوگا جو 2 منٹ کا کام ہوگا، لیکن آپ توجہ نہیں ہوگی، آپ کرنا نہیں چاہیں گے، پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ عام بات ہے۔ آسان ہر کام جب آپ اس کی نیت بنا لیں، اس کی ضرورت محسوس کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں، تو وہ کام ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، توفیق اس کو کہتے ہیں، اور توفیق برے کام میں بھی ہوتی ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، رب کی عطا ہے۔ برا کام کرنا چاہیں تو بس برا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا کام کرنا چاہیں تو آپ اس کی نیت کریں، ارادہ، عزم کریں، ارادہ کریں، اس کی ضرورت محسوس کریں اور اس میں قدم بڑھائیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے کریں۔ اگلا مرحلہ، پھر اگلے مرحلے میں توفیق الہی آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ توفیق الہی، دیکھیں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم تو مخصوص جگہ استعمال کرتے ہیں، نہیں، اس کا معنی بڑا ہی اہم ہے۔ آپ نیکی کر نہیں سکتے، برائی سے بچ نہیں سکتے اللہ کی مدد کے بغیر۔ لا حول ولا قوت، نہ آپ نیکی کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، الا باللہ، اللہ کی مدد سے۔ تو اللہ کی مدد تو ہے، شامل حال ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر آپ برا کام بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر آپ برا کام بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، مہلت دی ہے، اجازت دی ہے، برا کام کر لو، دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے برے نہیں، اچھے کام کے لیے بنایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، حسن عمل۔ اب حسن عمل، اچھا عمل کب ہوگا؟ جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ یہی وہی سوال ہے، جب آپ ضرورت محسوس کریں گے۔ دنیا میں آ کے اگر آپ نے جنت جانے کی کوشش نہ کی تو پھر آپ جنت نہیں جا سکتے۔ دوزخ کا میں نام نہیں لیتا، چلے۔ دنیا جنت کی تیاری کی جگہ ہے، امتحان ہے، اور اگر آپ نے کوشش نہ کی، ارادہ نہ کیا، تو آپ دوزخ سے بچ نہیں سکتے، جنت میں جا نہیں سکتے۔ تو آپ کو ارادہ کرنا ہوگا۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان لوگوں کی، وہو مؤمن، ایمان شرط، تو ان لوگوں کی قدردانی ہوگی، کوشش کی، قبول ہوں گے۔ تو دیکھیں کام آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر لا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کیسے وہ ہم پر سختی کر سکتا ہے؟ کیسے ایک کام کا حکم دے سکتا ہے جو ہم کر نہیں سکتے؟ انتہائی آسان کام ہے، اللہ تک رسائی انتہائی آسان ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے بنایا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ دعا نہیں مانگتے، مجھے اپنا سیدھا راستہ بتا۔ انتہائی کام ہے
بہت بڑی بے وقوفی ہے اگر کوئی سمجھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نیت کر لیں، ضرورت محسوس کریں، سوچ سمجھ کر دین کو قبول کریں، کلمہ توحید کو پڑھیں، قبول کریں کہ کلمہ توحید یہ ہے کہ میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور میں نے جنت میں جانا ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا تقرب ہے۔ تو آسان ہے ارادہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے ارادہ نہ کیا اور اس کے لیے کوشش نہ کی تو پھر تم ناکام انسان ہو۔ ارادہ، نیت، اب وہ کیسے؟ وہ تو آپ سوچ سمجھ لیں، اپنے ماحول کو دیکھیں۔ کیا آپ مریں گے نہیں؟ کیا آپ مرنے والے نہیں ہیں؟ کیا موت آپ کو نہیں آئے گی؟ کوئی بھی بہانہ بن جائے گا، آپ چلے جائیں گے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ جائے گا۔ اب جائے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ رب کے پاس جائے گا، کہیں اور تو بھاگ تو نہیں سکتے ہم۔ اللہ کے پاس جانا ہے، تیاری کرنی ہے۔ دیکھیں عید آتی ہے تو گھر والے جو بھی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے تیاری کرتے ہیں عید کی۔ حشر کا دن ملاقات کا دن ہے، اور پھر جنت میں کیا ہے؟ ملاقات ہے، دیدار ہے، تو اس کے لیے کچھ تیاری تو کرنی ہے۔ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، نفس کا رنگ چھوڑنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم